یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، ہمارے ہاں بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں غیروں کی نقالی اور دیکھا دیکھی میں در آئی ہیں اور ہمارے نظام اور ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایسے ہی معاملات میں سے، قوانین میں سے ایک معاملہ کل آنے والا دن ہے جس کو ہم یوم مزدوراں یا لیبر ڈے کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم نے کئی چیزوں کے دن بنا دیے ہیں۔ اس دن متعلقہ حوالے سے بڑی لیدے ہوتی ہے، شور و غل ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کئی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، اور بقیہ جو سال کے 364 دن ہیں وہ پھر غافل ہو کر کے گزار دیے جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل کو مناسب نہیں ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات کو کسی ایک خاص پہلو کے حوالے سے خاص نہیں کرتا ہے۔ اسلام ہمہ گیر اور ہمہ جہت، ہمہ وقت کا دین ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی تعلیمات جو ہیں وہ مکمل طور پر ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر حوالے سے، ہر جگہ پہ ملحوظ رکھی جائے۔ یہ یوم مزدور یا لیبر ڈے جن لوگوں نے جاری کیا ہے، جس سے تاثر یہ دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ مزدور کے بہت زیادہ خیرخواہ ہیں، مزدور کے حقوق انہوں نے متعارف کروائے ہیں، انہیں مزدور سے بہت زیادہ ہمدردی ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں۔ 19ویں صدی کے درمیان کی بات ہے کہ انہوں نے، جب برطانیہ اپنی پوری طاقت میں تھا، انہوں نے مزدوروں کا استحصال کیا، ان کے حقوق غصب کیے، ان کی ملازمت کا دورانیہ اتنا طویل کیا کہ وہ پس گئے، اور ان کا حق خدمت معمولی سا انہیں دیتے تھے، جس سے پھر یہ تحریک اٹھی۔ پھر اس کے بعد امریکہ تک آئی، اور امریکہ میں آ کر کے پھر کچھ مظاہرے ہوئے جس میں کچھ لوگ مارے بھی گئے، اور پھر بعد میں اس چیز کو کور کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کو لیبر ڈے کا نام دے دیا گیا کہ اس دن مزدور کے حقوق کی بحالی کے بارے میں باتیں کی جائیں گی۔ اور چلتے چلتے پھر یہ رسم پاکستان میں پہنچی، اور باقاعدہ 1972 میں گورنمنٹ کی طرف سے اس کو منانے کا حکم جاری کیا گیا، اور باقاعدہ اس کے لیے چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ اس کی مختصر ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور عام طور پہ جب یہ دن منایا جاتا ہے تو اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو لوگ اس دن کو لانے والے ہیں اور اس حوالے سے تنظیمیں چلانے والے ہیں، وہی صحیح معنوں میں مزدور کے حقوقوں کے علم بردار ہیں، اور شاید اسلام اس حوالے سے کوئی تہی دامن ہے، یا اسلام اس حوالے سے کوئی خاص تعلیمات نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اسلام نے جس قدر مزدور کو اہمیت دی ہے، اس کے حقوق بیان کیے ہیں، اس کی خیر خواہی اور فیور کی ہے، بلکہ جس قدر اس کو اہمیت، فضیلت دی ہے، اس کی عظمت کو 4 چاند لگائے ہیں، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام سے باہر آپ کو مزدور کے ساتھ اتنی خیر خواہی اور اس کی اس قدر حمایت اور اس کی اس قدر فیور اور شان و عظمت آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی۔ آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں، آپ حدیث کی اور فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزدور کی اہمیت و فضیلت اور اس کے حقوق کی رعایت اور حمایت کے والے سے یہ 2-3 چیپٹر ضرور ملیں گے۔ نمبر 1 کتاب العتق ہے، کتاب الامارہ ہے، کتاب المظالم ہے۔ ان میں بنیادی باتیں مزدور کے حقوق کی حمایت اور رعایت کے حوالے سے بیان کر دی گئی ہیں۔ اور مزدور کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان راحت جاں ہے کہ ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یأکل من عمل یدہ، کس بندے نے، کسی بھی بندے نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کا ایک وصف اور ایک کیفیت ان کی حالت مزدوری میں گزری ہے۔ کوئی نبی اللہ نے اس کائنات میں نہیں بھیجا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بکریاں چرانے کی مزدوری کی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی یہ پیشہ اختیار کیا ہے؟ فرمایا ہاں، کنت ارعاها، میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ کے اندر چند قیرات کے عوض۔ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے بھی مختلف پیشے اختیار کیے۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زراعت پیشہ تھے۔ ادریس علیہ السلام وہ
وہی ایک پیشے سے، درزی کے پیشے سے وابستہ تھے. اور اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑئی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور وقت کے نبی بھی تھے. سیدنا داؤد علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوہے کا کام کرنے والے تھے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار کیا ہے. اور اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علم کے ساتھ ہنر اور عمل کے ساتھ مزدوری یہ مسلمانوں کا ہمیشہ ترا امتیاز رہا. آپ صالحین اور محدثین کرام ائمہ اعظام رحمہم اللہ کو دیکھیں تو ان میں آپ کو دیکھے گا کوئی غزالی ہے. امام غزالی کا نام آپ نے نہیں سنا. غزالی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ کپڑے کا کام کرنے والے تھے. اسی طرح کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ یعنی کہ غزالی جلاہے کو کہا جاتا ہے. حداد ہے، لوہے کا کام کرنے والا ہے. فقہ حنفی کے معروف امام ہے امام قدوری ہیں، وہ یہ ہڈیا کا کام کرنے والے تھے. امام عیاش ہیں، روٹی نان بائی ہیں. اور اسی طرح علامہ ذہبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ سنار تھے. ٹھیک ہے. امام بزار ہیں، امام قفال ہیں تالے کا کام کرنے والے. امام زجاج ہیں شیشے کا کام کرنے والے. امام جساس ہیں چونا گچ کا کام کرنے والے. امام قطان ہیں روئی کا کام کرنے والے. امام خیاط ہیں ٹھیک ہے درزی کا کام کرنے والے. تو یہ ان کے نام کا باقاعدہ ایک وصف بن گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ مزدوری اسلام جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. مزدوری کرنا، ہاتھ سے کام کرنا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام ائمہ اعظام جو ہے وہ اپنے علم کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ وہ ہنر سے بھی وابستہ تھے. ٹھیک ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس کے باقاعدہ اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کے حوالے سے جو ہے وہ 4 بنیادی باتیں بتائیں. فرمایا مزدور کے ساتھ نمبر 1 حسن سلوک سے پیش آئیں، اس کے کام میں معاونت کر دیں. اسی طرح خوش گفتاری کا معاملہ اپنائیں اور اس کی ملازمت کو تحفظ دیں. یہ 4 بنیادی باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازم اور مزدور کے حوالے سے بتائی ہیں، جو دنیا میں پہلی بار آقا علیہ السلام نے متعارف کروائی. ٹھیک ہے. آج یعنی کہ لوگوں سے بڑا سخت کام لیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جو غلام ہے یہ بھی انسان ہے. اگر ان سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیا جائے، اگر آپ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹائیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت ہے. فرمایا اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے غلام ملازم بھائی ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے یہ درجہ بندی رکھی ہے، اللہ نے ان کو تمہارے تصرف کے اندر دے دیا ہے. ان پہ اتنا کام کا بوجھ ڈالو جتنا ان کے اندر طاقت ہے، اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ ڈال دو تو ان کے ساتھ خود کام میں شریک ہو جاؤ، ان کا ہاتھ بڑھاؤ. جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت معرور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ربضہ کے مقام پہ دیکھا، جیسا لباس خود پہنا ہے ویسا ان کے غلام کا بھی ہے. اور پھر وہ خود یہ حدیث بیان کرتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد کے اندر یہ روایت بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا طائف کے اندر کوئی باغ تھا. وہ اپنے باغ کی نگرانی کے لیے گئے، باہر تشریف لائے، اور وہ اپنے ایک بھتیجے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مزدور جو ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے. تو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ اما ان کنت ثقفیا، اگر تم واقعتاً ثقفی ہوتے نا، کیونکہ طائف کے اندر قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا، تو فرماتے کہ اگر تم واقعتاً ثقیف قبیلے سے ہوتے نا لعلمت ما يعمل عمالک، تو تمہارے مزدور اور خادم باغ میں کیا کر رہے تمہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا عمل مع عمالی کان عاملا من عمال اللہ. اتنی بڑی بات ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی آجر اپنے مزدور کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، گویا وہ اللہ کے مزدوروں میں سے ایک مزدور ہے، وہ اللہ کی مزدوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اسلام نے یہ تعلیمات پیش کی ہیں. لوگ تو آج اس کو کراہت کا باعث سمجھتے ہیں، اپنے سٹیٹس سے نیچے آنا سمجھتے ہیں، اپنی توہین اور حتک سمجھتے ہیں، لیکن اسلام اس کو عظمت کا باعث بتاتا ہے اور اس پہ اجر اور ثواب کی بشارت اور نویر سناتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسلام کی خوبی، اسلام کا خاصہ ہے. تو اسلام نے مزدوروں کے حوالے سے جو ہمیں حقوق دیے ہیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے. اس طرح کی حدیث ان الفاظ سے تو نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث سے یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بڑا مضبوط قوی آدمی گزر کے جا رہا ہے.
صحابہ کرام اس کے ڈیل ڈول کو دیکھ کر کے، اس کی جسامت کو دیکھ کر کے حیران ہوتے ہیں، اور صحابہ کا تبصرہ یہ ہے کہ کاش اس کی یہ کوششیں، کاوشیں، محنتیں، ریاضتیں اللہ کے دین کے لیے ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے فی سبیل اللہ کا مفہوم بڑا محدود کر دیا، ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فهو فی سبیل اللہ۔ بھائی اگر یہ اس لیے اپنے گھر سے باہر نکل کے جا رہا ہے کہ یہ اپنے بچوں کے لیے مزدوری کر کے رزق حلال لے کے آئے گا تو یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اگر یہ اس لیے گھر سے باہر نکلا ہے کہ جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، یہ کما کر کے ان کی کفالت کر رہا ہے، ان کو دے رہا ہے، فہو فی سبیل اللہ۔ اور اگر یہ اس لیے نکلا ہے یعفہ علی نفسہ، یہ پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہتا ہے، تب بھی یہ فی سبیل اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسلام نے یعنی کہ کمانے کو، روزی کو اس قدر عزت اور مقام دیا ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے والے سے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن 3 بندوں کا وکیل میں ہوں گا، اللہ خود ان کی وکالت کریں گے۔ ان میں ایک بندہ وہ ہے کہ کسی آجر نے اپنے مزدور سے پورا کام لیا ہے، ٹھیک ہے، فاستوفى منہ ولم يعط اجرہ، اس کی مزدوری اسے نہیں دی، اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کا مقدمہ میں خود لڑوں گا۔ ہے کسی مذہب کے اندر، کسی نظام کے اندر، کسی تہذیب اور تمدن کے اندر ایسی تعلیمات؟ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کا خاصہ ہے، تو ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پہ فخر کرنا چاہیے، اور یہ جو روشن تعلیمات ہیں ہمیں لوگوں تک یہ پہنچانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ اسلام نے مزدوروں کی یہ رعایت اور یہ حقوق بیان کیے، بلکہ یہاں تک کہا ہے، ایک صحابی پوچھتا اللہ کے رسول میرا ملازم ہے، میں کتنی بار اسے نظر انداز کروں، کتنی بار اس کو گنجائش دوں؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس نے دوبارہ پھر سوال پوچھ لیا، تو آپ نے فرمایا فی کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 بار اپنے ملازم اور خادم کی مسٹیکس، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو نظر انداز کر دو۔ یہ تحفظ، یہ عظمت، یہ شان، یہ عزت، یہ وقار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو۔ ٹھیک ہے، تو یوم مزدور کے والے سے ہمیں اسلام کی یہ خوبصورت اور روشن تعلیمات اپنے سامنے رکھ کر کے خود بھی ہم ان پہ عمل کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کچھ کسی حیثیت میں آجر ہے، کسی حیثیت میں اجیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی ان دونوں حالتوں پہ غور کرنا چاہیے، میں اور آپ اسلام کی ان خوبصورت اور روشن تعلیمات پہ کتنا عمل پیرا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم خود عمل کریں، پھر دوسروں کو عمل کی ترغیب دیں۔ تو ہمیں اس موقع پہ خاص طور پہ ان نظریات کی، ان تعلیمات کی اشاعت کر کے بتانا چاہیے اصل مزدوروں کا وفادار اسلام ہے، اصل جو مزدوروں کو عزت اور شان بخشی ہے وہ اسلام نے بخشی ہے۔ باقی یہ جو لوگ یعنی مزدوروں کے حقوق کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ان کی بات تو وہی ہے، خود ہی قاتل، خود ہی مدعی، خود ہی منصف، یہ والا حساب ہے ان کا، یہ خود ہی استحصال کرنے والے ہیں، بعد میں یعنی کہ خوبصورت پرفریب لیبل لا کر کے ان کے حقوق کے علمبردار بن کے آ جاتے ہیں، یہ تو ان کے مخالف ہیں۔ اصل جو مزدوروں کا حامی ہے اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے والا، ان کے حقوق کا ضامن ہے، وہ اسلام ہے۔ ہمیں الحمدللہ اسلام کی تعلیمات پہ فخر ہے، ہم خود بھی انشاءاللہ اس پہ عمل پیرا ہیں، اور دوسروں کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ قائم اور دائم رکھے، وما علیہ الا البلاغ۔